الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وہ امور جو معاشرہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور نظم و ضبط سے بھی، حسن اسلوب کا بھی ایک مرحلہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو ایک مقصد کے لیے مجتمع کرنا ہے. جیسے ایک جماعت ہے جس کو الصف الثامن کہتے ہیں دور حدیث، یہ ایک نظم اور ضبط کے تحت جماعت بنی. اس کے نیچے مراحل ہے وہ گزار کے، اور اس درجے تک جو اس کے نیچے ہے وہاں تک، پھر اس کے نیچے وہاں تک. اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کے لحاظ سے یہ اجتماع اور یہ کلاس یا جماعت بامقصد بنتی ہے. ان میں ایک حاضری ہے کہ وقت پر طلباء آئے. ہم بھی وقت پر آئیں گے، ہم زیادہ پابند اوقات. 8 بجے گھنٹہ لگتا ہے، طلباء پہلے 5-10 منٹ 15 منٹ تاکہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائے. میں تو 7:30 بجے تیار ہو جاتا ہوں الحمدللہ. پھر انتظار کرتا ہوں کہ طلباء آ جائے. تو 2-3 دن ایسا ہے، اور پھر وقت پر آئیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بہت پابندی کریں. ایک نعمت ہے توقیت کا جو لحاظ ہے، مواقیت کا جو احترام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. اور وقت کو ضائع کرنا بہت ہی نقصان کا باعث ہے. ایک محدث نے کتاب لکھی ہے قیمت الزمان والمکان. ہمارے شیخ اور بزرگ نے بھی قیمت الزمن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، بلاد عرب کے محدث. اس میں ان تمام احادیث و آثار کو اکٹھے کیا ہے جن میں لوگوں کے وقت پر آنے کا ذکر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام حالات میں بھی صحابہ کی خبرگیری کرتے ہیں. صحیحین میں ہے کہ حضرت ایک دفعہ رات کو صحابہ کی حاضری لینے لگے اور فرمایا کہ میں ابو بکر کے پاس گزرا، بالکل خاموش گم سم، جیسے جسم میں حرکت نہ ہو، کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. اور حضرت عمر کا کہا کہ اس کے پاس گزرا، وہ تلاوت زور زور سے کر رہے تھے. دن میں ہر دونوں کو کہا، ابو بکر سے کہا میں آپ کے پاس گزرا، آپ ایسے گم سم تھے کیوں؟
تو انہوں نے کہا اسمع من ناجیتو، جس سے سرگوشی کر رہا تھا وہ بہت زیادہ سننے والا. آپ نے کہا ارفع من صوتک قلیلا، تھوڑا سا اونچا پڑا کرو. اور عمر سے کہا میں آپ کے پاس گزرا، آپ بہت اونچا پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں؟ اس نے کہا لِأُوقِظَ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، تاکہ سوئے ہوئے کو جگاؤں اور شیاطین کو بگاؤں. آپ نے کہا احفظ من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز کم کر. اس کو ڈسپلن کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رات کی عبادات تو فرض نہیں ہے نہ ضروری ہے. جیسے ہم طلبہ کو کمروں میں دیکھے یار جی کمرے میں آنا تو بڑا مشکل ہے. بھائی کمروں میں بھی آپ طالب ہیں نا، کمرے میں بھی آپ پاک صاف متقی پرہیزگار ہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مفسرین نے لکھا ہے لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، آپ کو اور ہمیں گناہ سے بچنا ہے. اور حدیث میں ہے اگر کسی نے سیاہ تاریک رات میں پتھر کے نیچے گناہ کیا اللہ اس کو اوپر لے آئے گا اور سارے رؤوس الخلائق میں اس کو رسوا کر دے گا، بچائے گا نہیں اس کو. مولانا روم نے کہا ہے حلم حق باتو مواساہا کنات چو از حد بگزرد رسوا کنات. اللہ تعالیٰ ایک حد تک صفت حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب آپ حد سے آگے بڑھیں گے اور توبہ تائب نہیں ہوں گے تو رسوا ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اس لیے اساتذہ و مشائخ یا منتظمین اور ناظمین پابند ہیں کہ طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا دور تک خیال رکھیں. تو دیکھو رات کے قیام اللیل ہو یا تہجد ہو، یہ فرائض قطعیہ کے علاوہ ہے، لیکن اس کی بھی حاضری لی گئی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کیسے پڑھ رہا ہے. جیسے ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دائیں ہاتھ سے گن رہے یا بائیں سے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بائیں ہاتھ سے شیطان کو پوجا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. نئے طلباء ہوتے ہیں تو وہ جو بہت اچھے والے ہوتے ہیں وہ نماز سے پہلے ہاتھ باندھ، وہ اچھے والے طالب ہیں، یہ اچھے والے شیطان کو پوج رہے ہیں. اور نمازوں کے بعد جو تسبیحات کے لیے بیٹھے یہ اچھے لوگ ہیں مگر کام غلط ہے. اچھے لوگوں کو اچھائی کے راستے سے مار رہا ہے. پھر یہ کہ ابو بکر صدیق نے ایک عذر پیش کیا کہ اسمع من ناجیتو، آپ نے اسے کافی نہیں مانا، فرمایا ارفع من صوت، تھوڑا آواز اوپر کرو. ہر عذر مسموع نہیں ہے، انتظام سے ٹکرا رہا تھا، تو جو عذر انتظام کے مقابلے میں ہو وہ نہ مانا جائے. اور عمر نے جو عذر کیا کہ میں اس لیے اونچا پڑھ رہا ہوں کہ لِأُوقِظَ الْوَسْنَانَ، کہ نائم کو نائمین کو جگاؤں، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، اور شیطانوں کو بگاؤں. یہ تلاوت بالجہر کا فائدہ ہے. جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جھاگ لیں گے، وہی اٹھنے کا ٹائم ہے، اور شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. یہ معقول عذر تھا لیکن انتظام کے منافی تھا. آپ نے کہا احفظ من صوتک قلیلا، پھر بھی آپ کو آہستہ پڑھنا چاہیے، انتظام کا بھی کوئی خیال رکھنا. اس ایک روایت سے سینکڑوں انتظامی مسائل نکلتے ہیں. شیخ کو اور مربی کو جمیع احوال کا لحاظ کرنا چاہیے. انتظام میں فرض اور نفل برابر ہے. اور وہ جو ایک شخص کے
گھر کے پاس آپ گزرے اور اس نے مکان بنایا تھا. حالانکہ مکان بنانا تو کسی شریعت میں منع نہیں ہے. کوئی بھی مفتی محدث نہیں کہے گا کہ کوئی اپنے رہائش کے لیے مکان نہ بنائے. آپ نے اندازہ لگایا کہ بہت پختہ اور بہت کارآمد اور بڑی محنت کی گئی. آپ غمگین ہو گئے کہ یہ آخرت کے لیے کب تیار ہوگا. پھر جب مجلس میں وہ شخص آیا تو آپ نے اس سے روگردانی فرمائی. چہرہ انور دوسری طرح آپ کی عادت تھی کہ جس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ یہاں کھڑا ہے تو آپ یوں مڑ جاتے تھے. اس طرف کھڑا ہے اور آپ نہیں چاہتے اسے تو یوں مڑ جاتے. یہ تنبیہ کا ایک طریقہ ہے تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کر لے کہ مجھ سے خطا ہوئی. تو اس نے دریافت کیا کہ بھئی کوئی غلطی ہو گئی ہے. فخر المرسلین چہرہ انور 18. تو آپ کو کہا گیا کہ بس ساتھ چل رہے تھے اور اچانک آپ کا نیا مکان دیکھا اور ناراضگی وہیں سے شروع ہو گئی. کچھ کہا نہیں آپ نے. وہ گیا اور انہوں نے مکان واپس گرایا, پہلے کی طرح خوار بدگار کر دیا. حالانکہ فتویٰ تو آپ نے نہیں دیا, نہ منع فرمایا. آپ کو حیرت ہوئی کہ اس قدر تعلق کی دنیا ہے. اس آئینے میں لوگوں کو دیکھیں گے تو بہت غمگین ہو جائیں گے. ترمذی شریف میں کہ پلاٹ اور زمینیں نہ خریدا کرو, دنیا سے محبت بڑھ جائے گی. وقت صریح حدیث موجود ہے کہ مت زمینیں خریدو, مت مکانات خریدو, مت بڑی بڑی کوٹھیوں محلات میں رہو. تمہاری آخرت کمزور ہو جائے گی, جاؤ گے نہیں نا. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی خمیر جب بن رہی تھی, تمام زمینوں سے, پہاڑوں سے, دریاؤں سے, سمندروں سے مٹی لے لی گئی. اخذا من ادم الارض, زمین کے سطح جہاں قیامت تک آدمیوں نے جانا تھا وہاں کی مٹی لے لی گئی. اس کا ایک لاوا تیار کیا گیا. تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ڈالا ہے اس میں؟ کہا غم, صدمے, حادثے, پریشانیاں, اوہام, گلے شکوے, حادثات. وہ تو لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ تو اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے, کر لیا انہوں نے. پھر جب رزق کا مسئلہ آیا تو حق تعالیٰ نے کہا پہاڑوں میں, جنگلوں میں, دشتوں میں, کنوؤں میں, آگ میں ان کی رزق ڈالو, پھینکو ایسا, جائے نکالے وہاں سے کھائے. تو فرشتے سب بستہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا الہی اس کو اتنا اکرم اور اشرف بنایا, رزق کے لیے اتنا سرگردان پریشان کرنا. حق تعالیٰ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا عزت سے دے دے. حق تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کی تخلیق کے وقت کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں ہو. یہ تم جو سمجھتے ہو نا وہ جنت ہے, اور یہ میں ان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں. یہاں پیٹو, انہیں گھسیٹو, پہاڑوں سے گراؤ, گاڑیوں کی نیچے کرو, کنویں میں پھینکو, آگ میں جلاؤ. پھر کہیں گے کہ یا اللہ جنت عطا فرما, کیونکہ یہاں تو پٹ پٹ آ گیا. تو فرمائے ان کو جنت کی قدر تب آئے گی صرف یہاں تکلیفیں گزار ہے. حق تعالی محفوظ فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی شہنشائیت مطلقہ الوہیت کاملہ کے پیش نظر ہم عاجز اور فقیروں پر خاص احسان فرمائیں, ابتلاعات و آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں. لیکن دنیا ہے یہ اس طرح کی جگہ,
آئے کس طرح ہو، سوچ لو ذرا، کس چیز سے بنا تلا ہوا، کہاں ڈالا تھا، کن راستوں سے گزر کے آیا، چھوٹا بچہ کس طرح ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ کس طرح کرتا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا کیسے، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے آپ کو ایک بہترین مستنڈا بنایا، آپ کے کندھے ہلاتا وہ چلتا ہے، میرے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت بھول گیا کہ یہ تھا کیا اور کہاں سے کہاں لایا میں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو جب تکلیفیں، محنتیں، مشقتیں، گرانیاں، ابتلاءات، امتناعات، امتحانات، آزمائشیں آ ہی رہی ہے تو پھر آدمی صراط مستقیم پر رہا ہے، کم از کم اجر تو ملے گا، اللہ کی رضا و خوشنودی تو حاصل رہے گی۔ یاد رکھنا، پناہ مانگی گئی ہے تکالیف سے، مصائب سے، شدائد سے، آفات سے، آحات سے، امراض سے، اسقام سے، محن فتن ما ظہر منها وما بطن سے۔ اور سنت طریقہ ہے کہ کہے کہ یا اللہ آزمائشوں سے بچا، تکالیف اور حادثات نہ دکھا۔ آگے اس کی مرضی ہے۔ امور دو قسم کے ہیں جو الوہیت سے صادر ہوتے ہیں، ایک مبرم ہے، وہ دو ٹوک ہے، اس کو نبی اور ولی بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا، مجال نہیں، لب نہیں کھول سکتا، اور ایک معلق ہے، ان صلیت ادفع عنک وان احسنت ادفع عنک۔ وہ معلقات جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، وفي روایہ لا يرد القضاء الا الصدقہ، اور حدیث میں ہے تداووا مرضاکم بالصدقات، بیماروں کا علاج معالجہ صدقے اور خیرات سے بھی کر لو۔ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، الہدیۃ تمنع بلایا الدنیا، والصدقہ تمنع بلایا الآخرہ۔ ہدایہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، گفٹ دینا، سوغات دینا، یہ بھی ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے۔ یہاں کراچی میں ایک سیٹ تھا بہت بڑا، 30-40 ملوں کا مالک تھا، تو جو اس کو دیکھ لیتا تھا وہ کہتے قلم پسند آیا کیا، فوراً گھڑی پسند آئی، اتار دیا۔ اس کے اوپر ان کے خاندان نے پھر پیرا لگایا تھا، 2-3 آدمی ادھر، 2-3 آدمی ادھر، لوگ کو آنے نہیں دیتے تھے، وہ ہر چیز بانٹتے تھے۔ اللہ نے کائنات بھی عجیب بنائی ہے، عجیب عجیب مزاج ہے لوگوں کے۔ تو اعزاز کے طور پر جو دیا جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں، ہدیہ جمع و ہدایہ، سوغات، گفٹ، پریزنٹ، ڈالائی۔ اور اس کی مسکنت کو دیکھ کر، مذلت کو دیکھ کر، حاجت کو دیکھ کر واویلا اور فریاد سن کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ حضرت الاستاذ نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ اس میں نیت ناوی کا اعتبار ہے۔ آپ کہے بس آپ کی تعظیم چاہتا ہوں تو یہ ہدیہ، آپ کہے کوئی ضروری کام ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ ثواب صدقے کا ملے۔ میرا اپنا خیال رائے یہ ہے کہ ہدایات زیادہ بلند و برتر ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر لو اہدیت الی القرى، اگر مجھے گوشت کا ایک پارچہ ٹکڑا بھی کسی نے بطور ہدیے کے پیش کیا
تو لذهبت الیہ الی الرابغ، رابغ تک بہت دور جگہ ہے، وہاں تک چلا جاؤ. یعنی گفٹ اور ہدیے کا قدر احترام. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی پنکھا لایا، پنکھا نہیں ہوتا ہاتھ والا وہ جو ببوز ہے، اس زمانے میں اس کا رواج زیادہ تھا. تو حضرت نے کہا ہوگا کہ وہاں رکھ لے، تو اس شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حکیم الامت ہو کر کے اتنی بے حرمتی کر رہے ہیں. حضرت نے کہا، میں نے کہا غلطی ہو گئی، اٹھے اور ان سے کہا یہ مسئلہ آپ سے سیکھ لیے. حضرت لکھتے ہیں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. حدیث شریف میں ہے جب کوئی تحفہ لے آتا تو حضرت ایسے جھک کے لیتے اس طرح، کل مستطعم المسکین، جیسے کسی کو بہت بھوک لگی ہو اور بس بڑی حاجت تھی اس کی. میں ایک بڑے ڈاکٹر سے محبت کرتا ہوں، بہت اونچے خاندان کا فرد فرید ہے. تو ایک دفعہ میں ملنے جا رہا تھا تو میں زمزم لے گیا ساتھ. تو دیکھو وہ قدر کس طرح کر رہا ہے، ذرا سنو ذرا. قدر کے لوگ، قدر کے جملے ان سے صادر ہوتے. انہوں نے اس طرح کہا کہ آج کل تو زمزم آنے ہی نہیں دے رہے، اتنی سختی کرتے ہیں. میرے 2 بیٹے اس دن عمرہ کر کے آئے، سعودی ایئر لائن سے آئے، انہوں نے زمزم ہی نہیں آنے دیا. دیکھا جائے احترام کرو. مطلب یہ کہ یہ بہت قیمتی ہے، بیش بہا چیز آپ لائے. حالانکہ 4000 کا پورا برتن یہاں ایک جگہ تیار ملتا ہے پیک. ویراد والا کان رانا عمرہ ہو کا ذرا زمزم رانا ریدی نے سختی کئی مامل گرو تے میں گورا سور احترام کئی. دا سنت طریقہ دا ہدایا احترام بکی. اتت سلیمان یوم الارض حدودۃ تہدی الیہ جرادۃ کان فی فیہا وتنشد بلسان الحال قائلۃ ان الہدایا علی قدر مہدیہا ولو یہدی الی الانسان قیمتہ لکان قیمتک الدنیا وما فیہا. حضرت سلیمان نے دربار لگایا، پھر سب لوگ ملنے آئے. جیسے ہم سے گلا ہے نا کہ نہیں جی ملنے دے رہے نہ ہاتھ ملاتے، اب تو خفا ہوتے کہ میری طرف دیکھو بھی نہیں. رکشے پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو مگر پیار سے. لا الہ الا اللہ. تو حضرت سلیمان بھی بڑے منتظم اور محتمم اور جن اور انس کے سربراہ ہیں. تو حضرت نے محسوس کیا کہ کچھ لوگوں کا گلہ شکوہ ہے، تو انہوں نے ایک دربار، اس کو دربار عام کہتے ہیں، دربار خاص ہے صرف دور حدیث والوں کے لیے، اور ایک دربار عام ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی مناسب سمجھے آ جائے. تو اس میں پھر لوگ اپنے حساب سے پیش ہوتے ہیں. خالی ہاتھ تو صرف کوئی مولوی جائے گا، طالب علم ولیمہ اور ڈیر الویا ٹول مولیان راغلی الوی خیٹے برت بروگو مالکہ سے پیسے جمع شوئے نا جی علماء ٹول. انا للہ و انا الیہ راجعون. دا یو بیل جنس دے میم زرما اور سزما ورکول نہ وردی ہوتا. حالانکہ یہ عام ولیموں میں دعوتوں میں آپ پتہ کریں ذرا لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں. خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے، خالی پیٹ بھرنے. دایو داسی ہو جنس تھے بس دتا حرام دی چاہتا بس اور کہیں نہ نہیں دیا کرے تاکہ آپ کو بھی اللہ دے. انفق انفق علیک. بخاری شریف میں قدسی حدیث، قدسی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ بغیر واسطہ ملک کے پیغمبر کو القاء ہو جاتی. الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف. یقول اللہ تعالی یا ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں. تو جب حضرت سلیمان نے دربار عام لگایا تو ایک ہدہد آئے، نہیں چھت کمرہ سا تاج والا. منگ د جانگیری پختوں کو ہوتا منگ گڈی چرگ آئے اور نو ٹول خلق پختانور تھا ملا چرگا گوئی تاسو ہے
کھوڑا جا کٹ سترگی باقاعدہ رانجے چوری گڈی چرک اور عام پختون اس کو کہتے ہیں مولا چرگک تاج پساری مزیدار برگ بروگ دے. اس کے متعلق مشہور ہے کہ جہاں یہ کھیلتا ہو نا زمین میں پرور مارتا ہو لوٹے لگاتا ہے تو وہاں نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا ایسی مناسبت عطا فرمائی. حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ وہ زمین کے اندر میٹھا پانی جانتے ہو اور زمین کے اوپر شکاری وہ دام رکھتا ہے جال بچھاتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ دانا کھا کے پھنس جاتے ہو. اس نے کہا یا سلطان السلاطین اذا جاء القدر عمی البصر فیصلہ آ چکا ہوتا ہے آنکھ کہاں کام کرتی ہے. اذا جاء القدر عمی البصر. تو یہ ہدہد نے حضرت سلیمان کی خدمت میں آ کر کہا کہ میں بھی آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں اور ایک خوبصورت چتکبری تتلی ٹڈی وہ کہیں سے پکڑ کے لایا. اور حضرت سلیمان کو کہا کہ جس طرح میں ہوں میری یہی توفیق ہے. میں شیر نہیں لا سکتا ہاتھی نہیں لا سکتا سونا و چاندی یاقوت و مرجان کہاں اٹھا سکتا. اتت سلیمان یوم العرض ہدہدۃ. سلیمان کے دربار عام کے وقت ہدہد آیا. تہدی الیہ جرادۃ کان فی فیہا. اور ایک ٹڈی جو چونچ میں پکڑی ہوئی تھی وہ لایا. وتنشد بلسان حال قائلۃ ان الہدایا علی قدر مہدیہا. یہ کہتے ہوئے کہ حضرت ہدیہ کرنے والا اپنی حیثیت سے دے گا. وَلَوْ يُهْدَى إِلَى الْإِنسَانِ قِيمَتُهُ. اگر کسی انسان کو اس کے مطابق ہدیہ دینا ضروری ہوتا تو اے سلیمان جن اور انس بحر و بر کے بادشاہ لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. پھر یہ پوری دنیا بھی آپ کے سامنے چھوٹی ہے. کہ حضرت سلیمان اٹھے اور اس کی طرف جھکے ایک تشتری لے لی اور اس کو کہا اس میں بٹھا لو. کہا میں آپ کے ہتھیلیوں میں رکھوں. سلیمان علیہ السلام نے تشتری نیچے رکھی اور ہتھیلی میں اس کو لے لی تو وہ اڑنے لگا. وہ تو زندہ تھی. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے. اس نے کہا میں دوبارہ لاتا ہوں. حضرت سلیمان کو کہا پتہ چلا آپ کو کچھ علم وہ ہے جو آپ کو نہیں ہے اور ہدہد کو ہے. حضرت نے کہا مجھے وہ علم ہے جس کی ضرورت انسانیت کو ہے. جس کی ضرورت نہیں ہے وہ علم نبی کی شان کے لائق نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. شعر و شاعری کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ کو وحی اور قرآن دیا ہے. سارا جہان اس کے سامنے صفر ہے. کوئی معنی و حقیقت ہی نہیں. یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا کہ ہدایہ بھی خلائق کے آداب ہے. وہ ایک بادشاہ کی عادت تھی نا کہ وہ بھی سال میں ایک دفعہ دربار عام لگاتا تھا. تو پھر لوگ کوئی شیر لا رہا ہے کوئی اونٹنی لے کے آ رہا ہے کوئی ہاتھی لے کے آ رہا ہے. حضرت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں کوئی کالے رنگ کا شیر لایا تھا. تو حضرت نے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے. کالے رنگ کا بالکل پورا کالا. لیکن فرمایا کہ سیاہ رنگ اسلام کو ناپسند ہے. اب مجھے لوگ مولوی سمجھتے ہیں اور اورنگزیب عالمگیر مولانا ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے کتابیں یاد ہے اور حدیث سندن متن یاد ہے. تو لہذا میں کالے شیر کا استعمال نہیں کر سکتا. آپ شاہی استبل میں کھڑا کر لیں. ایک قسم کا قبول نہیں فرمایا. ایسے آداب.
نور الدین جہانگیر کی خدمت میں ایک اونٹنی لائی گئی دربار عام میں، اونٹنی، اور عجیب اونٹنی تھی، اس کے دودھ میں الائچی کا ذائقہ اور خوشبو موجود ہوتی تھی۔ بہت سوچا گیا بھئی یہ کیسی اونٹنی ہے؟ کہا اس کو بہت زمانے تک الائچی کھلائی گئی، 7 اونٹنی لائی گئی اور انہیں مہینوں تک الائچی کھلایا گیا، ذرہ برابر نہ خوشبو ہوئی نہ ذائقہ آیا۔ قسم قسم کے نسخے تمام ہوئے، لیکن وہ ایک اونٹنی منفرد تھی۔ وہ عام چارہ کھاتی تھی، راشن کھاتی تھی، لیکن جب اس کا دودھ نکلتا تھا کہتے ہیں دور تک خوشبو مہکتی تھی، اتنی تیز الائچی کی خوشبو اور ذائقہ ہوتا تھا۔ آخر میں یہ کہہ کے چھوڑا گیا کہ یہ قدرت الہی کی نیرنگی ہے، اس میں مخلوقات بے بس ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو بادشاہ کے دربار کے لیے لوگ جا رہے تھے کہ آج بادشاہ منہ کشائی کرے گا اور تقریب رونمائی ہوگی اور عوام سے ملے گا۔ سب لوگ جا رہے تھے، ایک غریب مسکین ایک طالب علم بھی جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یار لوگ تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، کیا لے جاؤ؟ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑ سے پانی گر رہا ہے بڑی تیزی سے، اور نیچے جب جاتا ہے تو وہ ہرا ہو جاتا ہے، اور نیچے جب پانی آپ نے دیکھا ہوگا آبشار کے نیچے بالکل نیلا ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت اس جنگل میں وہ پہاڑ کے پاس کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کمار سے مٹی کا مٹکا لے لیا، اس کو اچھی طرح دھویا، صاف ستھرا کیا، اور پھر اس کو اس پانی سے جو پانی اوپر سے نیچے آ رہا تھا اس سے بھرا ایسا پکڑ کے، اور سر پر کپڑا لپیٹا اور اس کے اوپر وہ مٹکا رکھا، منجیلے والا، پرتے پہ آمنگے کے ہو۔ سب لوگ جا رہے، شیر، چیتے، ہرنیاں، یاقوت، مرچان لے کے، یہ ایک مٹکا سر پہ رکھا ہوا۔ کسی نے سمجھا ہوگا اصل گھی ہوگا، کسی نے سمجھا ہوگا شہد ہوگا، یہ کسی کا خیال نہیں کہ کورا پانی۔ بادشاہ کی خدمت میں جب پہنچا، اس کا نمبر آیا، بادشاہ سلامت نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میں آ رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اور پوری آپ کی سلطنت پر میں نے نظر ڈالی، میرے پاس کچھ نہیں۔ اچانک ایک پہاڑ سے گزرتے ہوئے بہت خوبصورت آبشار تھا، اور اوپر سے پانی جب آ رہا تھا تو بادشاہ سلامت ہرا تھا، جب جمع ہو رہا تھا تو نیلا تھا، اور جب اس میں نے بھرا تو بالکل سفید ہے۔ بادشاہ بھی صاحب دل تھا، جتنے تحائف لوگ لاتے تھے کہا شیر و چیتا استبل میں کھڑا کرو، فلاں چیز وہاں لے جاؤ، یہ تخت کے نیچے رکھو، اور وزیر کو کہا اس آدمی کا یہ بہترین محبت و بھرا ہوا پانی یہ تخت کے اوپر رکھو، ابھی تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ پیوں گا۔ جب ملاقات کا وقت پورا ہوا، بادشاہ تخت کی طرف جا کے بیٹھ گئے، حسب الحکم وزیر نے ایک کٹورا، ایک جام بھرا اس سے اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے بہت ادب و احترام اور بسم اللہ سے پیا، لے پی کے کہا آہا کیا مزیدار پانی ہے، کیا زوردار ہے، کبھی فرماتے ہرا ہے، کبھی کہتے نیلا ہے، تاکہ وہ لانے والا خوش ہو جائے۔ شام کو جب واپسی مبادلہ دیا جا رہا تھا، ہر شخص جو کچھ نہ کچھ لایا ہو اس کو واپسی بادشاہ کو انعام و اکرام کرتے، کسی کو 1000 درہم، کسی کو 2000، کسی کو اتنے، کسی کو اتنے۔ جب اس کا نام آیا مٹکے والا، کہا سونے سے بھر کے دو۔ وزیر خزانہ قریب ہوا، اس نے کہا مٹکے میں بہت سونا آ جائے گا، تھوڑا سا کارنامہ جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرو۔
مٹکا بھر کے دے دیا گیا. اس نے اسی طرح سر پر وہ منجیلا رکھا، وہ اس کے اوپر رکھا اور باہر نکلا اور لب بر بر کے اس میں سے نکال رہا ہے پموٹو، اور کبھی ایک کو دے رہا ہے کبھی دوسرے کو دے رہا ہے اور ناچ رہا ہے. اور کہتے ہیں یجود علینا المخیرون بمالہم ونحن بمال المخیرین نجود. بادشاہان سخاوت کر کے ہمیں دیتے ہیں، ہم بھی ان کی سخاوت کو خوب لٹائیں. وزیر نے دیکھا واپس بھاگا گیا، بادشاہ سلامت، وہ جس کو مٹکا بھر کے سونا دیا وہ پاگل نکلا. کہا کیا کیا اس نے؟ کہا وہ بانٹ رہا. بلاؤ. بلایا. کیوں بانٹ رہا ہو؟ کہا جواب تو ساتھ دے رہا ہوں کہ یجود علینا المخیرون بمالہم، مالداران ہمیں سونا دے کے سخاوت کرتے ہیں، وَنَحْنُ بِمَالِ الْمُخَيِّرِينَ نَجُودُ، ہم بھی ان کا مال بٹوا کے رکھیں گے. بادشاہ نے کہا ظالم وزیر، یہ تو اولیاء اللہ ہے، وقفہ ہی نہیں کرتا، دیر ہی نہیں لگاتا، اور یہ مٹکا 10 دفعہ بھرو اور اس کو 10 دفعہ بھر کے وہ سارا دے دو. اب جب باہر نکلا کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، اللہ نے سچ کہا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ. اگر تبلیغ والے ہوتے تو 49 کروڑ ہو جاتے. ان کی مشین بہت مضبوط ہے، لمیٹڈ. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ. تو سخا جود کہتے ہیں، سخا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی گیٹ پہ آیا، چوکیدار کو پیسے دیے کہ بھئی تو بانٹ کس جس کو چاہے، یہ سخا ہے. اور جود اس کو کہتے ہیں کہ اندر آئے اور وہ کہے بھئی محتمم صاحب کہاں ہیں، ناظم کہاں ہیں، اساتذہ کدھر ہیں، یہ تخصص والوں کے ہیں، یہ دور حدیث کے ہیں، یہ سابعہ کے. ہر شخص کے مقام مرتبے کا لحاظ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سخی نہیں ہے، یہ کچی صفت ہے، کمزور ہے. اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ سخی ہے، اللہ جواد ہے. دیکھ کے اور عطا کے لیے منزلت دیکھ کر، مقام دیکھ کر کے عطا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو کچھ امور دنیا کے اندر خوارج اور باہر کے ہوتے ہیں، اور وہ جب علم میں آ جائے، استعمال میں آ جائے تو بہت زیادہ قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے. جیسے پردہ کرنا، علماء کہتے ہیں حیا انسانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی آزاد ڈھکے، ہر بات زبان پر نہ لائے. بہت باتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے. انسانیت تہذیب کو چاہتی ہے، حسن معاشرہ مانگتی ہے. وہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا تو وہ گھر میں فریاد کر رہا تھا، بستر پہ لیٹے لیٹے چھوٹی سی ننھی اس گھر میں تھی، وہ قریب آئی. بابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کتے نے کاٹا ہے. کہا کیسے کاٹا؟ کہا میرے انگوٹھا جو ہے نا منہ میں پکڑا اور دانتوں سے چبایا. تو منی نے کہا کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ باپ نے کہا 6. کہا آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32. تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ جب اس نے آپ کا انگوٹھا پکڑا آپ اس کی دم پکڑ لیتے. تو بابا نے کہا وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، میں نہیں کاٹ سکا کیونکہ میں انسان تھا، یہ کام میرے کرنے کا نہیں تھا. تو یہ اہل بدعت جو ہمارے بزرگوں کے بلائے لیتے، کلاب الدنیا والآخرہ، ان کی کوئی چیز ہم سے چھپی ہے کہ ایسی چیزیں معلوم ہے کہ زبان پہ لانا مشکل ہے. لیکن حیا اہل حق میں، تہذیب ہے، شرف ہے، ہر بات مناسب نہیں.
کسی کا رد کرتے ہوئے، قدح کرتے ہوئے، قبح بیان کرتے ہوئے بھی حدود و آداب کا خیال رکھنا ہو. وہ ایک شخص تھا جو اس زمانے میں نباش ہوتے تھے نا، نباش کہتے اس کو. لوگ بہت زیادہ مفلس تھے اور تنگ دست تھے اور مفلوق الحال تھے. تو جب مردہ دفن ہو جاتا تو رات کو جا کے اس کی کفن نکال لیتے. تو کفن چور، کفن کش کے واقعات مشہور ہے دنیا میں. فقہاء نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ ترار جو جیب کترا ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اور نباش کا نہیں کٹے گا، کیونکہ مردہ بعد ما مات لا یملک شیئا ولا یتصرف. تو ایک آدمی اس طرح مشہور تھا اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ اس نباش کا بیٹا ہے. پلار بے موڑ نہ کفرون اگلا کول نور سب نے پہلا دل پمڑو بورلو چھت مڑا کخش دے بورو سے. ماں نے اس کو کہا یارا لائق بیٹا وہ باپ کا نام روشن کرتا ہے، یہ تیرے باپ سے کیسے یہ داغ دھلے گا، یہ دھبا کیسے مٹے گا؟ جو تجھے دیکھتے کہ یہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا باپ تو وہی ہے. اس نے کہا یہ تو ہو جائے گا لیکن کام بہت مشکل ہے. اب جو یہ بیٹا گیا نا کفن چوری کرنے، تو کفن اٹھا لیا اور مردے کو ایک خاص جگہ میں ایک ڈنڈا بھی دے دیا. تو لوگ کہتے تھے توبہ توبہ، وہ تو بہت اچھا تھا، یہ دیکھو مردے کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ ایسا کہ کہتے امنڈو لڑکے امنڈو. تو کام تو مشکل تھا یقیناً، اور اس کو کوئی اور تدبیر نہیں آتی تھی. تو ہمارا ایک بڑے بزرگ عالم تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، جب کسی کی کوتاہی کا ذکر ہو تو نام نہ لیا کر. انہوں نے ممبر پر ایک جگہ بیان کیا تو ایک آدمی نے ایسا دیکھا، کہا آپ بھی اپنے آپ کو مقاصد نبوت پر کہتے ہیں؟ پیغمبر اس طرح باتیں کرتے تھے؟ بالکل ٹول خلق ہے آرام. واقعہ صحیح ہے لیکن ممبر کا نہیں ہے، وہاں تو ہر طرح لوگ ہوتے ہیں. بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت کے اخیر میں حج کے اندر ایک بات سنی کہ یہ تو ابوبکر کا لحاظ تھا کہ انہوں نے کہا میرے بعد عمر خلیفہ ہے. سب لوگوں نے کہا سر آنکھوں پر، اور یہ خلیفہ چلا جائے تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیسے منتخب ہوتا ہے. توبہ استغفر اللہ. حضرت عمر بہت خفا ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا لوگوں کو جمع کرو. میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا نہ، یہ جگہ نہیں ہے. اذا اتصلت بالمدینہ مرکز القرآن والایمان، یہ جگہ بیان کرنے کی نہیں. ان الموسم یجمع غوغاء الناس ورعاءہ. موسم حج میں تو ہر طرح گرے پڑے لوگ آئے ہوئے، آپ کچھ کہیں گے کچھ اور بن جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. حضرت عمر نے فوراً اپنی رائے ختم کی اور بہت اچھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جو تقریر آپ نے کرنی ہے اس کا موقع و محل یہ موسم حج نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے. چنانچہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ عشاء کے وقت بہت خوبصورت سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بہت عمدہ شال اوپر ڈالے ہوئے تھے اور بہت عمدہ امامہ سر پہ باندھے ہوئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے ساتھیوں کو کہا کہ آج وہ تقریر کرنے والا ہے. اندازہ وہ صحیح نکلا. جب ممبر پر بیٹھ گئے اور خطبہ مسنونہ پڑھا عشاء کی نماز کے بعد تو کہا میں نے حج میں ایک ناموزون بات سنی ہے جو صحابہ رسول کے شان کے لائق نہیں، اور آپ لوگ گفتگو و کلام میں احتیاط کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے. ہم نے نبی پر ایمان لایا، ان کے ہمراہ جہاد کیے، دور تک گئے،
ہم نے جان کی پرواہ نہیں کی اللہ کی رضا کے لیے. تم کس طرح باتیں کرتے؟ سارا مدینہ رو رہا تھا. تو موقع محل دیکھنا بہت ضروری. مولانا یاسین کا انتظار بھی ضروری ہے. آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. کچھ صحت شفا کی درخواست، دعا کی. طبیعت ایسی چمک دمک میں رہتی ہے، اللہ خیر و عافیت فرمائے. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفو والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. صلی اللہ